اسٹوڈینٹس، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسائنمنٹ نمبر 1 آئی ہوئی ہے SE601P سافٹ ویئر کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ پریکٹیکل جو سبجیکٹ ہے 601P، یہ اس کی اسائنمنٹ ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 7/11/2024۔ یہ کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں، آپ ان کو خود ہی ریڈ کر لیجئے گا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہ آئے۔ انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، اور یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ورچوئل یونیورسٹی کی بہت سخت پالیسی ہے کہ پلیجرزم کو کنسیڈر بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا یہ ساری انسٹرکشنز جو ہیں ان کو آپ نے غور سے ریڈ کر لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی پرابلم سٹیٹمنٹ کی طرف آنا ہے۔ تو آئیے ہم ریڈ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے، اس میں کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ پرابلم سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں رائٹ جاوا CPP اور C#۔ یہ تین میں سے کوئی بھی اس میں آپ C میں لکھ سکتے ہیں، جاوا میں یا C# میں پروگرام لکھنا ہے۔ دیٹ شوڈ فلفل دی فالوئنگ ریکوائرمنٹس۔ کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں؟ کریٹ این انٹرفیس نیم ڈولمن مال ود ون میتھڈ۔ ایک انٹرفیس بنانا ہے، کچھ بتانا ہے۔ انٹرفیس آپ کو پتہ ہے جس پہ کسی چیز کے بارے میں کچھ ڈسپلے کیا جاتا ہو، وہ آپ نے ایک کریٹ کرنا ہے۔ ان میں سے کسی بھی لینگویج کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، اور ڈولمن مال اس کا میتھڈ ہے ود دی ون میتھڈ۔ یہ میتھڈ جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسیکلی جب ہم کہیں پہ انٹریکٹ کرتے ہیں کسی پروگرام کے ساتھ تو ہم وہ میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن اوپن کی ہے، جب آپ اس میں سائن ان کرتے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک سائن ان کا میتھڈ یوز کیا ہے۔ جب اس میں آپ کوئی اور ایسا ایکشن کرتے ہیں، آپ نے کوئی ڈاٹا فیڈ کیا، جو آپ نے کیا وہ آپ نے ایک میتھڈ یوز کیا ہے۔ تو یہ اس کو انہوں نے کہا کہ ایک میتھڈ لگائیے ساتھ۔ دا نیمز آف دا میتھڈ انکلوڈیڈ ان دی انٹرفیس شوڈ بی پاپولیرٹی۔ اب انہوں نے میتھڈ کا نام بھی بتا دیا ہے۔ ڈولمن مال کا انٹرفیس بنائیے، اور ایک میتھڈ جس کا نام آپ نے پاپولیرٹی رکھنا ہے وہ بتانا ہے، لگانا ہے ساتھ۔ میتھڈ جب بھی آپ کہیں ذکر کریں گے ساتھ یہ بریکٹس ضرور لگائیے گا، بریسز جو ہیں۔ ناؤ کریٹ 3 کلاسز نیمڈ شاپ، ایٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ اب آپ نے انٹرفیس بنایا، ساتھ ایک پاپولیرٹی کا میتھڈ دے دیا، پھر وہ کہتے ہیں 3 کلاسز بنانی ہیں، ان کے نیم بھی انہوں نے بتا دیے ہیں، شاپ، ایٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ اب جب آپ نے یہ تینوں چیزیں کر لیں، پھر اوور رائڈ دا میتھڈز ان آل 3 کلاسز اکارڈنگلی وائل امپلیمنٹنگ دی انٹرفیس۔ اوور رائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پیرنٹ کلاس کہیں پہ موجود ہو اور اس کا جو چلڈرن ہوتے ہیں وہ اپنی پیرنٹ کلاس کو اڈاپٹ تو کریں، لیکن اس میں کوئی نیو میتھڈالوجی وہ اپنے طرف سے انکلیوڈ کر لیں اس انٹرفیس کی ڈومینز کے اندر رہتے ہوئے۔ تو یہ آگے ہم کوڈ میں چل کے دیکھتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کی ضرور سمجھ آ جائے گی۔ یہ ہے ہماری جناب اسائنمنٹ۔ یہ ہیڈنگ دیجیے آپ اسی طرح۔ یہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈی لکھنی ہے، اور آئی ڈی میں آپ نے اپنی آئی ڈی لکھنی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ میں نے ڈمی 1 2 3 4 5 6 7 8 لکھا ہوا ہے۔ ہم نے یہ پروگرام لکھا ہے جی، سلیکٹ کیا ہے جاوا۔ تو جاوا کے اندر یہ پروگرام ہے۔ آپ کی اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ کسی اور لینگویج میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا آف کورس آپ کو کچھ میتھڈالوجی الگ ہوتی ہے ہر پروگرام کی۔ تو ہم نے یہ جاوا میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے انٹرفیس دیا ہے، انٹرفیس ڈولمن مال۔ آگے ہے جی وائڈ پاپولیرٹی۔ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس کو پاپولیرٹی کا میتھڈ دے دینا ہے۔ ہم نے کلاس بنائی ہے شاپ کے نام سے، شاپ کا نام انہوں نے وہ دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو اوور رائڈ بھی کروانا ہے۔ یہ ہم نے جناب اس کو اوور رائڈ کروا لیا، پبلک وائڈ پاپولیرٹی کا میتھڈ لگا کے اس کو اوور رائڈ کا یہ دے دیا ہم نے۔ یہ ایک فیچر ہے اوور رائڈ کا، جس میں وہ پیرنٹ اور چائلڈ کلاس کا کچھ آپس میں، یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا آپ کو۔ آپ نے اس کے بارے میں یہ سسٹم آؤٹ پٹ آپ نے جو دی ہے، اس میں آپ نے کیا کیا ہے کہ یہ کوئی بھی اس طرح کی آپ نے ایک ورڈنگ لکھ دینی ہے، اس کو چینج ضرور کیجئے گا۔
یہ ہماری وہ ہے جو پرنٹ آؤٹ ہو کے شو ہوتی ہے. ڈولمن مال شاپس آر ریناؤنڈ فار دیئر وائڈ رینج آف برانڈس اینڈ بیسٹ کوالٹی پروڈکٹس. بیسیکلی یہ شاپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. سب سے پہلے شاپ کا وہ ہم نے چوز کیا ہے. تو شاپ کے بارے میں آپ نے کچھ آؤٹ پٹ کروانا ہوتا ہے, انٹرفیس دینا ہے. اگر آپ یہ بیچ میں یہ ورڈنگ نہیں لکھیں گے تو پروگرام آپ کا رن تو ہوگا لیکن وہ بلینک رن ہوگا نا, اس کا آؤٹ پٹ کچھ شو ہی نہیں ہوگی. کچھ تو آپ نے شاپس کے بارے میں شو کروانا ہے. تو ہم نے اس کو آؤٹ پٹ یہ دی ہے, یہ اپنی طرف سے ایک شاپس کے بارے میں یہاں پہ ورڈنگ لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد سیکنڈ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ایٹ کی بنانی ہے کلاس. ہم نے ایٹ کی بنا لی ہے ڈولمن مال کے ساتھ اس کو. پھر یہ اوور رائڈ جہاں بھی کروایا ہے. اب ایٹ کے بارے میں, ایٹنگ کے بارے میں بھی کچھ ورڈز آپ نے دینے ہیں, وہ جو کہ جب آپ اس کو کمپائل اینڈ رن کرتے ہیں تو پھر وہ شو ہونے چاہیے وہاں پہ. ہم نے لکھا ہے فوڈ کورٹس ایٹ ڈولمن مال آر ویل نون فار آفرنگ آ ڈائیورس سلیکشن آف ڈیلیشیس کوزینس. یہ آپ نے لکھا ہے, آپ نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے. ورڈنگ سیم نہ لکھیے گا کیونکہ یہ پھر پلیجرزم میں آ جاتا ہے. اپنی ورڈنگ چینج کیجیے. پہلا ہم نے یہ ادھر ہم نے آؤٹ پٹ دی تھی شاپس کے بارے میں. یہاں ہم نے انٹرفیس پہ جو آؤٹ پٹ شو کروائی ہے یہ ایٹ کلاس کے بارے میں ہے. تیسری سیم انٹرٹینمنٹ کی ہم نے بنانی تھی, اس کو بھی اوور رائڈ کروا کے پھر ہم نے یہ کیا یہ انٹرٹینمنٹ کے بارے میں ہے. آف کورس ڈولمن مال پہ ہم نے تین چیزیں آؤٹ پٹ میں شو کروانی ہے نا. ایک شاپس کے بارے میں کچھ بتانا تھا, وہ شو ہوگا. سیکنڈ ہم نے بتانا تھا ایٹنگ میں کیا کیا ہے وہاں پہ, تو فوڈ کورٹس کے بارے میں ہم نے بتا دیا. اور تیسری ہم نے انٹرٹینمنٹ کی جو فیسیلیٹیشن ہے وہاں پہ. تو انٹرٹینمنٹ آپشنز ایٹ ڈولمن مال آر ویل لوڈ فار دیئر ایکسائٹنگ ایکٹیویٹیز اینڈ کیپٹیویٹنگ ایکسپیرینسز. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے بارے میں آپ نے یہ تین چیزیں ہماری آؤٹ پٹ میں شو ہوں گی. اب یہ مین میں جا کے ہم نے ان تینوں کو ٹیسٹ کیا ہے, چیک کیا ہے, اور یہ ٹیسٹنگ انوائرمنٹ جو ہے یہی ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اس پورے کو ہم کرتے ہیں کاپی یہاں تک چیک کرنے کے لیے. یہ ہم نے کیا کنٹرول سی, اور ہم جاتے ہیں, میرے پاس ابھی کمپائلر آن لائن کمپائلر دیکھتے ہیں. یہ کوئی اور کوڈ لکھا ہوا ہے, اس کو ہم ختم کرتے ہیں. یہ کوڈ ہمارا ختم ہو گیا. تو ہم نے اس کو کنٹرول وی کیا. اب یہ وہی کوڈ میں نے یہاں پہ کیا ہے. یہ دیکھیے گا اگر آپ کے پاس کمپائلر پڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, ڈاؤن لوڈ کیا ہے. نہیں تو یہ میں نے آن لائن ایک کمپائلر ہے, اس کا نام ہے .jdoodle.com. یہ دیکھیے گا, اس کو آپ نے jdoodle.com جو ہے اس کو آن لائن ہی آپ نے چیک کر لینا. ابھی دیکھیے ہم نے وہ کوڈ لکھا, کوڈ کو ہم نے کمپائلر کے اندر ڈالا چیک کرنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا رسپونڈ کرتا ہے. یہ کمپائل کر رہا ہے, دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ وہی آتا ہے یا نہیں. جی بالکل یہ سکسیزفلی ہو گیا. ہم نے اس کو جناب کر لیا. یہ انہوں نے سیم چیز لکھی ہے, آپ دیکھیے ذرا اسکرین کو میکسیمائز کر کے. یہ دیکھیے جو ہم نے اس کے اندر لکھا ڈولمن مال شاپس آر ریناؤنڈ فار دیئر وائڈ رینج آف برانڈس اینڈ بیسٹ کوالٹی پروڈکٹس. یہ آپ کو یاد ہوگا شاپس کے بارے میں ہم نے آؤٹ پٹ دینی تھی. سیکنڈ ہے فوڈ کورٹس والا, یہ بھی آپ کا پورا سینٹینس ہو گیا. اور تیسرا انٹرٹینمنٹ والا. اٹس مین کہ ہماری اسائنمنٹ جو ہے یہ سکسیزفلی ہم نے اس کو کوڈ کو صحیح لکھا ہے اور یہ اچھا کام کر رہی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ کوڈ ہے آپ کے سامنے. میں ٹرائی کرتا ہوں کہ آپ کو میں لنک پرووائڈ کر دوں, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں, میں جب یہ لنک وہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں تو وہ کلکیبل نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک کوئی پریویس چینل تھا, وہاں پہ یوٹیوب کی پالیسی وائلیشن کی مجھے ایک آئی تھی, اور اس کو میں نے اپیل میں ڈالا ہوا ہے. وہ میری اپیل ایکسیپٹ ہو چکی ہے, لیکن یہ ویریفائی نہیں ہو رہی میری ایک آئی ڈی. جیسے ہی وہ آئی ڈی ویریفائی ہوگی تو جو لنک میں اس میں پیسٹ کر رہا ہوں پھر وہ کام کرے گا. لہذا جن لوگوں کو میرے لنکس کے اوپر جا کے وہ کلکیبل نہیں مل رہے, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. اس کا بھی میں لنک ضرور پرووائڈ کر دوں گا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے چینج ضرور کرنا ہے, اپنے پروگرام میں سیم چیز نہ لکھیے گا, ادروائز آپ کے مارکس زیرو آئیں گے. ابھی آپ چاہیں تو اس کو کوڈ کو بالکل سیم لکھ لیں. چھوٹا سا کوڈ ہے, کوئی بڑا نہیں ہے. یہ میں آپ کے سامنے پورا کوڈ دکھا رہا ہوں. یہ یہاں آگے یہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جناب, خوش رہیے. اللہ حافظ.